چلیں جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کی پہلی بوند۔ آج انہیں گاؤں جانا تھا۔ 2 دن چھٹیاں تھیں تو سوچا گاؤں ہی جا کے گزار دیں۔ وہ دونوں تیار تھیں۔ جب اشار دروازے پہ آیا ایک بھرپور نظر حریم پہ ڈال کے وہ بوا سے کہنے لگا، چلیں ہاں میرا پتر چلتے ہیں۔ وہ تینوں دروازہ بند کر کے گاڑی تک آئیں۔ بوا اور حریم پیچھے بیٹھ گئیں جبکہ اشار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بیک ویومر ٹھیک کرتے دونوں کی نظر ایک پل کو ملی، پھر حریم نے نظریں چرا لیں۔ پورے راستے وہ بار بار حریم پہ ایک نظر ڈالتا اور حریم کی بھی مل جاتی۔ آخر اس نے بیگ سے گلاسز نکال کے پہن لی۔ حریم کی اس حرکت پہ اشار زیر لب مسکرا پڑا۔ حریم کی اس حرکت پہ اشار زیر لب مسکرا پڑا۔ حریم کی نظر اس کے مسکراتے لبوں پہ پڑی لیکن کہا کچھ نہیں۔ حویلی پہنچ کے وہ گاڑی سے اتر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اشار بھی سامان لیے اندر آ گیا۔ ویسے بھی اسے آسانی سے اجازت تھی اندر آنے کی۔ حریم سردار محمد یوسف سے ملی تو سالار بھی آگے بڑھا کہ اسے گلے لگائے لیکن حریم نے اسے روک دیا۔ سالار نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا حریم، اپنے ادا سے نہیں ملو گی؟ حریم نظریں چرا رہی تھی۔ ادا سائیں مل لیا بس۔ سالار حیران تھا کہ اس کی بہن کو کیا ہو گیا۔ وہ تو بہت جوش سے ملا کرتی تھی اس سے۔ اشار نے کن اکھیوں سے حریم کو دیکھا جو سالار سے دوری برت رہی تھی۔ اور اشار پتر کیسے ہو؟ سردار محمد یوسف نے اشار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں بابا؟ سائیں اللہ کا کرم ہے۔ سردار محمد یوسف کے کہتے ہی اشار نے بیگ سامنے رکھا۔ یہ حریم بی بی کا سامان۔ حریم نے چونکہ اسے دیکھا، اشار نظر جھکائے کھڑا تھا۔ اسے دکھ نے آن گھیرا۔ اس کا مجازی خدا اسے حریم نہیں بول سکتا۔ ایک ملازم کی طرح اسے حریم بی بی پکار رہا تھا۔ ایک ملازم کی طرح حریم بی بی پکار رہا ہے۔ سردار محمد یوسف نے اسے مخاطب کیا، چلو دادی سے مل آتے ہیں۔ حریم بیٹا جی بابا سائیں۔ وہ یہ کہہ کے اشار پہ نظر ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ اشار نے بھی اسی پل اس پہ نظر ڈالی تھی۔ سالار اور محمد یوسف آگے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اشار کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگا وہ پھر حریم کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اب حریم سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ حویلی آ کے وہ کافی مصروف رہتی تھی۔ مہناز بیگم اپنی پوتی کا
ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی، اس لیے خاص کھانے بنائے جانے لگے۔ حریم بس مسکرا دیتی، ارے دادو اتنا مت کھلائیں، مجھے موٹی ہو جاؤں گی میں۔ دادو کی جان اتنی پتلی سی ہو کہ رہ گئی ہو، یہ شہر کی ہوا تمہیں راس نہیں آ رہی۔ حریم ہنسنے لگی۔ جب سالار بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہماری دھی تو ہم سے بھی ناراض ہے، حریم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، سالار اسے ہی دیکھ رہے تھے، اپنے ادا سائیں کے گلے بھی نہیں لگیں، فرمائشیں بھی نہیں کی۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ منہ موڑ گئی۔ کیوں سالار کے استغفار پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ان کہی ہی رہیں تو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کل سے اشار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس آئی تو نیچے اشار اسے نظر آیا جو کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اف مجھے اس شخص سے اتنا سب ہونے کے بعد بھی نفرت کیوں نہیں ہوتی۔ اسی لمحے کسی نے اشار کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس آواز کی سمت چلا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ سردار تیمور علی خان کے ساتھ طے ہو جائے۔ سردار محمد یوسف نے گویا اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا، اول درجے کا آوارہ، شرابی اور کماش قسم کا انسان تھا وہ۔ مہناز بیگم نے سخت آواز میں کہا، وہ کماش کسی بھی طرح سے وہ ہماری حریم کے برابر نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ ماں جی ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ، سردار محمد یوسف نے کہا تو مہناز انہیں سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر نہیں ہوا تو سردار محمد یوسف انہیں دیکھ کے رہ گئے تو مہناز حریم کے گھبرائے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آئندہ اس کا نام بھی نہیں لیا جائے گا اس حویلی میں۔ حریم اس گھر کی بیٹی ہے، کنیز نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی باندھ دو۔ سردار محمد یوسف یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں حریم کے ساتھ
ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہناز کے الفاظ میں سختی تھی۔ جب ملازمہ آئی، بڑے سرکار آپ نے اشعار کو یاد فرمایا تھا۔ بڑے سرکار آپ نے اشعار کو یاد فرمایا تھا۔ ہاں، بلاؤ انہیں اندر۔ ملازمہ سر جھکائے چلی گئی۔ جب سردار محمد یوسف اپنی ماں کی طرف مڑے دیکھ لیں گے۔ جب سردار محمد یوسف اپنی ماں کی طرف مڑے دیکھ لیں گے۔ بات ختم کر چکی میں۔ حریم کی شادی وہاں نہیں ہوگی۔ حریم کی شادی وہاں نہیں ہوگی۔ بس اندر آتا اشعار ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ حریم کی شادی۔ وہ سر جھٹک کے آگے آیا۔ السلام علیکم۔ سب نے اسے دیکھا۔ حریم نے بھی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ حریم نے بھی اسے نظر اٹھا کے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اشعار پتر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ حریم پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کے وہ بے چین ہو گیا تھا، لیکن کیا کہتا۔ حریم وہاں سے بے دلی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی نے کیا نیا موڑ لیا تھا۔ اب وہ اشعار کی منقوہ تھی۔ یہ بات کیسے بتائے گی وہ سب کو؟ اگر بتائے بھی تو وہ کیسے اشعار کو قتل کر دیتے؟ وہ لوگ تڑپا تڑپا کے مار دیتے۔ وہ اشعار کو قتل کر دیتے۔ وہ لوگ تڑپا تڑپا کے مار دیتے۔ وہ سر ہاتھوں میں لیے بیٹھ گئی۔ حریم اور بوا شہر کی طرف جا رہے تھے۔ دوبارہ سے حریم اور بوا شہر کی طرف جا رہے تھے۔ دوبارہ سے اشعار ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا تو حریم بھی سب کو خدا حافظ کہہ کے پچھلی سیٹ پہ بوا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی سے نکل کے اپنے رستے پہ رواں دواں تھی۔ حریم نے بوا کو دیکھا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کی نظر اشعار پہ پڑی۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ اشعار گاڑی کو سنبھالنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے دیکھا۔ حریم بی بی نیچے ہو جائے۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ہینڈل کر کے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکالنے لگا تاکہ جواباً فائر کر سکے، لیکن ایک گولی اس کے کندھے کو لگ گئی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بامشکل گاڑی کی رفتار تیز کر کے اس علاقے سے
نکل آیا۔ اب قدرے سکون تھا۔ حریم نے بوا کو سیدھا بٹھایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کون تھے یہ لوگ؟ حریم نے بوا کو سیدھا بٹھایا اور باہر دیکھنے لگی۔ کون تھے یہ لوگ؟ پتہ نہیں حریم بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ بظاہر اشار گاڑی چلا رہا تھا، لیکن کچھ تو تھا۔ وہ چونکہ اشار کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں درد کی تحریر تھی۔ تم ٹھیک ہو اشار؟ وہ جی کہہ کے درد برداشت کر رہا تھا اور خون حریم اس کے شال پر خون کو دیکھ کے چلائی، اشار اشار! گاڑی سائیڈ پہ روکی۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس نے شال ہٹائی۔ اس کے کندھے پہ گولی لگی تھی۔ اشار تمہیں گولی لگی؟ وہ رونے لگ گئی۔ اشار اسے بند ہوتی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حریم اپنی طرف سے اتر کے اس کی طرف آئی، دروازہ کھول کے اسے سہارا دیتے ہوئے بولی، میں گاڑی چلاتی ہوں، میں چلا لوں گا حریم بی بی، میں چلا لوں گا حریم بی بی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اسے سہارا دیتی، گاڑی سے اتارا۔ بوا بھی اتر کے مدد کرنے لگی، اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ بوا بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ایک ایک نظر وہ اشار پہ ڈال دیتی، جو غنودگی میں ہوتے ہوئے بھی بار بار آنکھیں کھول کے حریم کو دیکھ لیتا۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک کے اس نے نرسز کو آواز دی۔ اسٹریچر پہ اسے ڈالا گیا۔ وہ اور بوا ان کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا خون آلود ہاتھ حریم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی سی یو کے قریب جب اسے اندر لے جایا جانے لگا تو اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اب مرنے سے پہلے وہ بس ایک دفعہ حریم کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ وہیں بوا کے ساتھ وہ کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔
وہ وہیں بوا کے ساتھ بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کے انہیں بتایا کہ اشار ٹھیک ہے اب۔ ڈاکٹر ٹھیک ہے نا اب اشار، آپ سچ بول رہی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جی، گولی کندھے کو چیرتی گزری ہے، زخم گہرا ہے، لیکن جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ شکر ادا کرنے لگی۔ بوا غور سے اپنی دھی رانی کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ ڈر اور خوف تھا۔ حریم نے انہیں دیکھا تو احساس ہونے پہ نظریں چرانے لگی۔ وہ منہ ہی موڑ گئی۔ اسے لگا کہ بوا نے اس کے چہرے سے اس کی دل کی کیفیت پڑھ لی ہو، جبکہ بوا اس کی پشت کو اپنی بوڑھی پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تو بات ہے جو دھی رانی اتنا گھبرا گئی ہے۔ پھر سر جھٹک گئی۔